میں رات کے 2 بجے اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ میرا ایک قدم گھر سے باہر تھا، دوسرا گھر کے اندر تھا۔ گھر کے اندر میرے خواب تھے، میری محنت تھی، میری زندگی بھر کی کمائی تھی اور میرے خاندان کی عزت تھی جس نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ اور گھر سے باہر صرف ایک چیز تھی جس کی خاطر مجھے میری زندگی بھر کی کمائی، میرے خاندان کی عزت اور غیرت کو گھر کی دہلیز کے اندر چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ چیز جو ان سب چیزوں سے بغاوت کرنے پر اتر آئی تھی، وہ چیز میری محبت تھی۔ اب اپنے دل کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا دل گھر سے باہر کھڑے اس 6 فٹ 7 انچ کے مرد کے ہاتھ میں تھا۔ مگر یہ فیصلہ تو شاید میں بہت پہلے ہی کر چکی تھی۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ سزا سنانے والی کوئی عدالت نہیں تھی کہ میں رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکتی، بلکہ یہ سزا مجھے میرے کاغذی شوہر اور بابا سائیں نے سنائی تھی۔ 3 دن بعد میری بارات آنے والی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ گھر سے بارات نہیں بلکہ میرا جنازہ اٹھنے والا تھا، مگر یہ جنازہ سفید کے بجائے سرخ کفن میں اٹھے گا۔ اب یہ جنگ میری محبت کی نہیں تھی بلکہ صحیح اور غلط کی بھی تھی۔ تم جانتی ہو، محبت اگر کرکٹ میچ ہوتی تو میں ضرور جیت جاتا، کیونکہ اس چیز میں ماہر کھلاڑی ہوں، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ پی کیپ پہنے ہوئے وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کسی عزم سے بولا تھا، اور میں اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ آج فائنل اسپورٹس ڈے تھا اور اس کا میچ بھی تھا جو وہ جیت کر میرے پاس آیا تھا، اور میں اسے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی جیت کے قصے سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے آخری چھکا مارا، مخالف ٹیم کا پلڑا ہی پلٹ گیا۔ حالانکہ میں نے میچ دیکھا تھا اور اس نے بھی دور سے مجھے تالیاں بجاتے دیکھا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے ایک ایک ڈیٹیل بتا رہا تھا، اور میں جسے کبھی انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھنے میں بھی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف جنید کو کھیلتے ہوئے بڑے جوش سے دیکھتی تھی۔ تب مجھے اپنی کتابیں، اپنے سبق، اپنی اقتدار یکسر بھول جاتی تھی، جن کو میں پلو سے باندھ کر اس یونیورسٹی میں آئی تھی۔ محبت انسان کو بغاوت پر اترنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ باپ کی غیرت کس چڑیا کا نام ہے اور خاندان کی روایتوں کا کیا قصہ ہے، اور اس بغاوت پر اکسانے والا یہ دل تھا جو اب جنید کے قبضے میں آ چکا تھا۔ جنید سے میرا سامنا یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ وہ BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں کیمسٹری کی۔ مختلف طبقے، مختلف علاقے اور مختلف کلاسز کے 2 دل آپس میں مل گئے، اور ایسے ملے تھے کہ اب ان میں ایک نوبل گیسز والا بانڈ ڈیولپ ہو چکا تھا جسے توڑنا آسان نہ تھا۔ اور یہ تعلق بانڈ کیسے بنا تھا؟ بس دل کو کسی سے مستقل جڑنے کے لیے ایک عارضی سی ملاقات ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک سرسری سی نظر میں ہم مخالف کو اپنا سب کچھ دان کر دیتے ہیں۔ وہ سرسری سی نظر کیفیٹیریا میں پڑی تھی جب میں اپنی فیورٹ آئس کریم لینے کے لیے وہاں شبنم کے ساتھ پہنچی۔ مجھے وہی آئس کریم لینی تھی، مگر ایک اسپورٹس ڈریس پہنے، پی کیپ سے سر ڈھانپے ایک لڑکا وہاں موجود تھا جو ہم سے پہلے وہاں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ونیلا فلیور والی آئس کریم تھی اور مجھے بھی وہی چاہیے تھی، مگر معلوم ہوا کہ وہ آئس کریم ایک ہی بچی تھی جو اس لڑکے کو دے دی گئی تھی، اور میرا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے جیسے میرے دل ٹوٹنے کی آواز سن لی، فوراً میرے سامنے آیا۔ میں جو واپسی کے لیے قدم اٹھا رہی تھی ایک دم چونک گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں نے مجھے اندر تک دیکھا۔ میں کچھ سہم سی گئی، ڈرپوک تھی نا، اور شریف بھی۔ کبھی کسی لڑکے نے یوں راستہ نہیں روکا تھا میرا، مگر کچھ چیزیں زندگی میں پہلی بار ہوتی ہیں اور زندگی کی آخری سانس میں اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھے وہ آئس کریم تھما دی جو اب پگھلنے لگی تھی۔ میں نے وہ تھام لی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، کوئی وضاحت طلب کرتی یا اس مہربانی کی وجہ دریافت کرتی، وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں کسی کا قرض نہیں رکھتی تھی، اس لیے بعد میں اسے ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ آنکھوں میں بس جاتے ہیں وہ پھر ہر چہرے میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں کوئی 10 لڑکوں کو آئس کریم کے پیسے پکڑانے کے چکروں میں ان سے معذرت کر کے پلٹی تھی۔ شرمندگی حد سے سوا تھی،
اس لیے میں نے خود سے کہا کہ بھول جاؤ یہ قرض کی ادائیگی کا، اگر اسے ضرورت ہوئی تو وہ خود آ کر مانگ لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اگلے روز میری کلاس روم میں آ گیا۔ میں آرگینک کیمسٹری کے فارمولوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس نے میری میز پر انگلی سے دستک دی۔ میں نے جیسے ہی گردن اوپر اٹھائی تو پھر جھکنا بھول گئی۔ وہ آ گیا تھا اپنے پیسے لینے۔ میں نے بغیر سلام دعا کے جلدی سے بیگ کی زپ کھولی اور وہ نوٹ اسے پکڑانے لگی جو مڑا توڑا سا کل سے میرے بیگ میں پڑا تھا، اور وہ میری اس حرکت پر پشیمان سا ہوا، جیسے میں اس کے آنے کے مقصد کو درست سمجھ نہیں پائی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ باہر ملتے ہیں، اور میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ فاطمہ نے آج تک کسی کلاس کے لڑکے سے بھی بات نہیں کی تھی، اور ایک دوسری کلاس کا لڑکا اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، مگر اس نے میری مشکل آسان کر دی، میرے راستے سے ہٹا اور ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کو بولا۔ میں کسی بت کی طرح اس کے آگے چلنے لگی۔ کلاس سے باہر تو آ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گستاخی پر اب اسے جواب کیسے دوں، مگر میرے سوچنے سے پہلے وہ میرے بالکل قریب آ گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ آئس کریم تھوڑی سی پگھل گئی تھی، اس کے لیے معذرت۔ میں اس وقت ذرا عجلت میں تھا، اس لیے سوچا بعد میں معذرت کرنے آؤں گا۔ بائی دا وے، مجھے جنید کمال کہتے ہیں، یہ نام یاد رکھ لیں کسی سبق کی طرح۔ میں نے کہا مجھے آپ کا نام یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور آئس کریم میں نے مانگی تو نہیں تھی۔ بہرحال یہ پیسے ہیں آپ کی آئس کریم کے، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ میں نے پیسے اس کی جانب بڑھائے تو کہنے لگا، مس فاطمہ، اخلاقیات کی کتابوں میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ ایک لڑکا کبھی بھی کسی لڑکی سے پیسے نہیں لیتا، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کی بے تکی سی بات پر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے سلیبس کی کتابوں کے علاوہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ مجھے اپنی کم علمی پر شرمندگی سی ہوئی۔ میں نے کہا، مگر میں ایک اجنبی سے فری میں کوئی چیز نہیں لیتی ہوں، یہ میری روایات کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے جیسے اپنی شرمندگی کا بدلہ چکایا تھا۔ کہنے لگا، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے دوسری ملاقات کر لے تو وہ اجنبی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر آپ تیسری ملاقات کا سوچیں تو ان پیسوں سے مجھے ایک کپ کافی پلا دیجیے گا۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلتا بنا، اور میں ایک دم حیران سی اسے جاتا تکتی رہی، تب تک جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اور پھر واقعی معاملہ صرف دوسری ملاقات پر نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ وہ مجھ سے ملاقات کے اتفاقات خود ہی پیدا کر دیتا تھا، اور پھر حیران بھی ہوتا تھا کہ کیا حسین اتفاق ہے، لگتا ہے ہمارے ستارے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے موقع کیوں دے رہی تھی ملاقاتوں کا، کیونکہ میری اقتدار، روایات اور بیک گراؤنڈ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں کسی لڑکے سے یوں سرے راہ ٹکراؤں اور پھر وہ ٹکر ملاقاتوں میں ڈھل جائے۔ میں وہاں سے آئی تھی جہاں اجنبیوں سے یوں سرے راہ نہیں ٹکرایا جاتا۔ ہمارا خاندان سید زادوں کا خاندان تھا۔ ہمارے ہاں کسی نامحرم سے محبت کرنا ایک ایسا شجر ممنوع پھل تھا جو کہ ایک بار اگر اسے چکھ لیتا تو پھر اس دنیا کی جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرتی، اور میں اس بات سے واقف تھی کہ میرے کندھوں پر صرف اپنی ہی زندگی اور خواہشوں کا بوجھ نہیں تھا، بلکہ خاندان کی ہر لڑکی کے خوابوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا، اور اگر میں اپنی اقتدار سے بغاوت کرتی تو اس کی سزا میرے خاندان کی ہر لڑکی کو بھگتنا پڑتی۔ مگر جب خود دل اپنی ذات سے بغاوت پر اتر آئے تو دوسروں کے بوجھ کی فکر تو ویسے ہی زائل ہو جاتی ہے، اور میں بھی اس بغاوت پر اتر آئی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بغاوت مجھے کہاں راس آنے والی تھی، کیونکہ اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں فاطمہ ایک سید زادی تھی۔ میرے خاندان میں پردے کا بہت اہتمام تھا۔ بچپن سے ہی ہمیں یہ بات گھٹی میں گھول کر پلائی گئی تھی کہ اس خاندان کی لڑکیوں کو اپنی مرضی اور آزادی سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ویسے ہی جینا ہوگا جیسے ایک 7 پردوں میں چھپی عورت جیتی ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہے، اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اقتدار کو پلو سے باندھ کر رکھتی ہے۔ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ اس گھر کی اور میرے خاندان کی عورتیں اور لڑکیاں
7 پردوں میں خود کو چھپا کر رکھتی ہیں۔ انہیں گھر سے بلا ضرورت باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر نکلتی بھی ہیں تو سخت پہروں اور سیکیورٹی میں، کیونکہ ہمارا قبیلہ اس گاؤں کا سب سے اونچا قبیلہ تھا، حسب نسب کے معاملے میں بھی اور جاہو جلال کے معاملے میں بھی۔ میرے بابا اس گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے اور انہی کے گدی نشین بھی تھے۔ مال و دولت کی، آسائشوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر یہ سب کچھ صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر میسر تھا، باہر نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم بھی بس واجبی سی دی جاتی تھی، بس میٹرک تک، اس کے بعد بس گھرداری سکھائی جاتی تھی۔ اکثر لڑکیاں مدرسوں میں پڑھتی تھیں، جو بھی میری کزنز تھیں، مگر میں ان سے الگ تھی۔ میری سوچ، میرے نظریات تھوڑے مختلف سے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی یا روایات کی پاسداری نہیں کرتی تھی، مگر مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ میں جس اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجی گئی، جہاں میرے خاندان کی باقی لڑکیاں بھی بنیادی تعلیم حاصل کر چکی تھیں، اس اسکول میں ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ میری ٹیچرز میری کارکردگی سے بہت متاثر تھیں۔ میٹرک میں نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اور جب یہ خوشی کی خبر بابا جان کو سنائی تو وہ بھی کافی خوش ہوئے، کیونکہ ماں باپ کو اولاد کی کامیابیاں خوش ہی کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ضد کی کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، مگر یہ ایک ایسی ضد تھی جس پر بابا جان ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ اس خاندان کی لڑکیاں میٹرک کے بعد گھر میں ہی رہتی تھیں، اور میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے آگے پڑھنے کی ضد کی تھی، مگر میں ہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اور مجھے آگے اسکالرشپ پر کافی زیادہ کالجز اپروچ کر رہے تھے۔ بابا جان کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور میں اپنی بات منوانا چاہتی تھی، اس لیے بہت جتن کے بعد مجھے شہر میں کالج میں پڑھنے کی اجازت مل گئی، مگر وہ اجازت ایسے ہی نہیں ملی تھی کہ میں منہ اٹھا کر اپنی مرضی سے وہاں چلی جاؤں، نہیں، بلکہ میں برقع پہن کر جاتی تھی۔ مجھے چھوڑنے اور لانے کے لیے بابا سائیں گاڑی بھیجتے تھے، جو تب تک وہیں رہتی تھی۔ میں وہاں جا کر بھی کڑی نگرانی میں ہوتی تھی۔ کالج میں گرلز اور بوائز کی سیپریشن تھی، اور مجھے یہی چاہیے تھا، کیونکہ مجھے صرف پڑھنا تھا، بہت پڑھنا تھا۔ میرا جنون تھا کتابوں میں سر دیے رکھنا۔ مجھے جو سکون کتابیں دیتی تھیں کوئی اور چیز نہیں دیتی تھی۔ گھر میں بھی میں ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی تھی۔ میرے ٹیسٹ میں اگر 1 آدھ نمبر بھی کٹ جاتا تو میں بخار میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جس روز میرا بورڈ کا پیپر تھا اس سے 1 دن پہلے میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اتنی ٹینشن تھی کہ گھر والے بھی ٹینشن میں آ گئے۔ مجھے لگتا تھا مجھے پیپر میں سب بھول جائے گا۔ میری بہنیں میرا مذاق اڑاتی کہ سارا سال تم نے کتابوں سے سر نہیں اٹھایا، تو اب کیسے سب کچھ بھول جائے گا ایک دم سے۔ مگر میں ایسی ہی تھی، عین وقت پر ایک دم سے پریشان ہونے والی، اپنے ہی آپ پر شک میں مبتلا ہونے والی۔ مگر شکر کہ جب پیپرز دیے اور رزلٹ والا دن آیا تو وہ میری زندگی کے سب سے بڑے خواب اور خوشی کی تکمیل کا دن تھا۔ میں نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ حکومت کی طرف سے مجھے انعام لینے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ میں اپنے بابا سائیں کے ساتھ وہاں اس تقریب میں گئی تھی۔ میں نے برقع پہنا ہوا تھا، ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے وزیر تعلیم نے خود اپنے ہاتھوں سے انعام دیا تھا، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں کروں گی۔ مجھے بہت آگے تک جانا تھا، مجھے سائنٹسٹ بننا تھا۔ جب بابا کی بھی حوصلہ افزائی اور واہ واہ کی گئی تو ایک دم سے ان کا سینہ فخر سے تن گیا، اور جن عورتوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں، انہوں نے آج اپنی سوچ بدل لی، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی عزت اور شان میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ ہمارے قبیلے، برادری کے لوگ گھر آ کر ان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ایک بیٹی نے ان کی عزت میں کیسے اضافہ کر دیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب تو مجھے بغیر کسی جنگ کے آگے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت مل سکتی تھی، مگر جب میں نے بابا جانی سے اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے تمہاری ضد کی وجہ سے تمہیں کالج تک میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا، حالانکہ ہماری خاندانی روایات میں لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا اور تم نے میرا سر بھی نہیں جھکایا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔
مگر میرا خیال ہے کہ اب تمہیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بابا جانی کی اس بات پر بالکل سکتے میں آ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بلا چوں چرا مجھے اجازت دے دیں گے۔ میں نے کہا، بابا آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں اپنے خاندان کی عزت اور وقار پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، بلکہ اس کو مزید بلند کیا ہے۔ آگے بھی آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ پلیز بابا سائیں مجھے آگے پڑھنے سے نہ روکیں۔ بابا سائیں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ لو، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ مان لو تو میں تمہیں جہاں کہو گی پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا۔ اور بابا سائیں کی وہ شرط سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا مجھے اپنے خوابوں تک پہنچنے کے لیے اس شرط کا سہارا لے لینا چاہیے تھا؟ کیا یہ شرط میری کامیابیوں سے بڑھ کر تھی؟ میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، اور جب میں ان کے کمرے سے باہر نکلی تو میں ان کو ہاں بول کر نکلی تھی اور کہا تھا کہ مجھے آپ کی اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کا کتنا بڑا جوا کھیل رہی ہوں، کیونکہ اس شرط کو مانتے وقت میرا دل بالکل شفاف تھا، کسی کورے کاغذ کی طرح جس پر آج تک کسی نے پیام محبت نہیں لکھا تھا۔ اور مجھے وہ شرط ماننے میں اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ویسے بھی اس خواب کی تکمیل کے بغیر بھی مجھے کبھی نہ کبھی اس شرط کو لے کر بابا سائیں کے آگے سر جھکانا ہی پڑے گا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ مگر کاش میں ایک بار اپنے مستقبل میں جھانک کر دیکھ لیتی تو یہ شرط سن کر الٹے قدموں دوڑ لگا دیتی۔ میں نے یونیورسٹی میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اب کی بار بابا سائیں نے خاص تاکید کی تھی کہ تم پردے کا خاص خیال رکھو گی، کیونکہ وہ یونیورسٹی لڑکیوں اور لڑکوں کی اکٹھی تھی۔ وہاں ایک ہی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے تھے۔ ہمارے خاندان کے بڑوں نے بہت اعتراض کیا تھا، خاص طور پر تایا جان نے اور ان کے بیٹے سیماب شاہ نے، جو کہ میرا تایا زاد کزن تھا اور عمر میں مجھ سے تقریباً 7-8 سال بڑا تھا۔ مگر میرے بابا سائیں میرے سامنے ڈھال بن گئے، کیونکہ میں نے ان کی ایک شرط مان لی تھی۔ ویسے بھی جس بیٹی نے ان کے عزت و وقار میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا، اس کی بات کو وہ اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے سب کی مخالفت کے باوجود بھی میں اس یونیورسٹی میں، جو کہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اس میں اسکالرشپ پر پڑھنے لگی۔ میرا سارا دھیان اپنی تعلیم پر تھا۔ میں اس ملک کی مایا ناز سائنٹسٹ بننا چاہتی تھی۔ میں نے کیمسٹری کے سبجیکٹ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ شروع سے مجھے کیمسٹری بہت پسند تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں کیمسٹری کے پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک نمایاں حیثیت کی حامل بن چکی تھی، کیونکہ ہر سیمسٹر میں ٹاپ پر جا رہی تھی۔ میرے پروفیسرز مجھ سے بہت متاثر تھے۔ کبھی کبھی تو میں ان سے ایسے سوال کرتی تھی کہ وہ ایک دم میری شکل دیکھتے رہ جاتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید میرے یہ سوال ان کی کمپیٹیبلٹی سے بہت آگے کی چیز ہے، اور جس سوال کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میں انہیں شرمندہ نہیں کرتی تھی، اور میں خود ہی اس کو کھوجنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے بہت محدود دوستیاں بنائیں۔ لڑکوں سے تو میرا دور دور تک کوئی پالا بھی نہیں تھا۔ وہ تو میرے لیے ایسے تھے جیسے شجر ممنوع ہوں۔ جب کبھی کوئی کلاس کا لڑکا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، چاہے سبجیکٹ کے حوالے سے ہی، تو میں فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، کیونکہ بابا سائیں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی، جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی ہمارے خاندان کی روایات اور اقتدار سے جنگ نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑھنے کی اجازت تو دے رہا ہوں، مگر ہماری عزت اور وقار کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تب مجھے بابا سائیں کی یہ بات اور حکم ماننا بہت آسان لگا تھا، اس لیے ان کی وہ شرط بھی مان لی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس یونیورسٹی میں جنید کمال نامی بھی کوئی بلا ہوگی، جو بچپن کے میرے اس خون میں شامل اصولوں اور روایات سے مجھے بغاوت کرنے پر مجبور کر دے گا، اور میں اپنے ہی دل پر ایسے اختیار کھو دوں گی کہ بابا سائیں کی اس شرط کو بھی نظر انداز کر دوں گی، جو بہت جلد میری زندگی میں ایک طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر آئنسٹائن کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا تو شاید وہ اپنی ریلیٹیوٹی کی سب سے بڑی تھیوری کی کتاب لکھنے کے بجائے محبت کی کوئی کتاب لکھ دیتا، کیونکہ محبت بھلے چنگے انسان کی مت مار دیتی ہے۔ سمجھدار انسان کی عقل بھی گھاس چرنے نکل پڑتی ہے جب محبت دل پر دستک دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی تو بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ میری سوچ باغی ہو چکی تھی،
میرا دل اپنے اختیار سے بہت آگے نکل چکا تھا، اتنا آگے کہ اسے واپس پلٹنے کے لیے اکساتی تو شاید وہ سینہ توڑ کر باہر آ جاتا اور محبوب کے قدموں میں گر جاتا، اور وہ محبوب اپنے ہاتھ میں 2 کولڈ ڈرنکس لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں پیپر دے کر ہانپتی ہوئی باہر آئی تو اس نے کولڈ ڈرنک مجھے تھمایا، میرے ہاتھ سے میری کتابیں پکڑ کر ساتھ چلنے لگا۔ میں اپنے نقاب کے اندر ہی پائپ ڈال کر پینے لگی۔ میرا بی پی بہت ہائی ہو جاتا تھا ایگزام سے پہلے، اور اسے نارمل ہونے میں کافی دیر لگتی تھی، مگر جنید کو دیکھ کر ہی میری آدھی ٹینشن دور ہو جاتی تھی۔ وہ اتنے کم عرصے میں مجھے اتنا جان گیا تھا کہ شاید میں خود کو بھی اتنا نہیں جانتی تھی۔ اس کا ساتھ گھنی چھاؤں جیسا تھا، جب وہ دور جاتا تھا تو لگتا تھا میں ایک دم سے دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ نہ جانے کیا کشش تھی جو مجھے اتنی شدت سے اس کی طرف کھینچتی تھی کہ میں اپنے ہی آپ سے بغاوت کرنے پر اتر آئی تھی۔ جب اس کے ساتھ ہوتی تھی تو اپنے اصل کو بھول جاتی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے جنید ہی میرا اصل ہے، میری پرچھائی جو مجھ سے چھن گئی تھی اور میں بھٹک رہی تھی، اور اب وہ ملا ہے تو میں اپنے آپ سے مل گئی ہوں۔ اس نے ابھی تک میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی ضد کی تھی۔ وہ محبت سے پہلے احترام کرتا تھا، اور یہی چیز مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی، کیونکہ اگر ایک لڑکا لڑکی سے دل لبھانے والی باتیں تو کرے، چاند تارے توڑ لانے کے قصے تو سنائے، مگر اس کی خواہش کا احترام نہ کرے تو اس کی محبت سچی نہیں ہوتی، بس وہ کتابی ہوتی ہے، فرضی اور لگاوٹ والی۔ اور جب وہ لگاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو محبت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ مگر وہ الگ تھا، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا تھا، مگر میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا احترام کرتا تھا، میرے موڈ کے مطابق چلتا تھا۔ میں اگر مصروف ہوتی تو دور سے ہی مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا، قریب نہ آتا، اور جب میرا دل چاہتا کہ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے باتیں کرے، تو میرے بلائے بغیر ہی آ جاتا تھا۔ میرا 4تھا سیمسٹر چل رہا تھا اور اس کا BBA کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا تھا۔ وہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا جو کافی لبرل تھے، اپنی اولاد کی خواہش کا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے جو خدا نے انہیں سونپا ہے۔ وہ خدا کے راستے میں نہیں آتے تھے، اور میں بڑے جاگیردار کی بیٹی، جس کے پاؤں پر روایات اور اقتدار کی زنجیریں بندھی تھیں، اور جس کے دل پر خاندان کی عزت اور وقار کے تالے لگے تھے، جنہیں کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ مگر دل اجازت مانگتا کہاں ہے، یہ تو من مانی کرتا ہے بس، اور من مانی کر رہا تھا۔ مگر مشکل تو تب آئی جب اس دل کو من مانی مہنگی پڑ گئی، اور وہ ایک ایسے کڑے امتحان میں پڑ گیا جو نصاب کی کتابوں سے کئی گنا مشکل تھا، شاید ناممکن۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم سے چونکی تھی، جیسے ایک نارمل انسان حواس باختہ سا ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی میرے حلق سے کافی کا گھونٹ بڑی مشکل سے نیچے گیا تھا، جو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر پی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے بابا چاہتے ہیں کہ میں ان کا بزنس سنبھالنے سے پہلے گھر سنبھال لوں، اور اس کے لیے مجھے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنی اسٹڈیز پہلے مکمل کرنا چاہتی ہو یا شادی کے بعد؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا یا شاید مجھے بتا رہا تھا، اور میں جو ابھی سے کوئی بڑا رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی، بس محبت کرنا چاہ رہی تھی، ایک دم سے بوکھلا گئی۔ میری آنکھوں کی تشویش دیکھ کر وہ بولا کہ پریشان مت ہو، میرے بابا بہت اچھے سے سب کچھ سنبھال لیں گے۔ وہ تمہارے بابا سائیں کو ایسے ڈیل کریں گے کہ ان کو ماننا ہی پڑے گا، اور پھر جب وہ مجھ جیسا ہینڈسم داماد دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ وہ چہک کر بولا تھا، اور میں بابا سائیں کا نام سن کر ہی ایک دم سے بدک گئی تھی۔ کاش کہ ہم محبت کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں اس محبت کے نام پر کیسے بڑے امتحان آئیں گے، اور کیا ہم ان امتحانوں میں کامیاب ہونے کے اہل بن سکتے ہیں۔ میں جو ہر امتحان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی آ رہی تھی، اچانک سے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ناکامی کا سوچتے ہی میرا BP ہائی ہونے لگا۔ میں نے ایک دم سے کافی کا آدھا کپ نیچے گھاس پر رکھا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ اٹھا، کہا کہ نہ تمہاری کافی مکمل ہوئی ہے اور نہ ہماری بات، نیچے بیٹھو، ریلیکس ہو کر بات کرو۔ اور میں پھر وہیں بیٹھ گئی، اس کی ہر بات ماننا جیسے مجھ پر فرض ہو۔
میں اس امتحان سے ابھی تک بھاگتی آ رہی تھی، اب مزید بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ تو بتایا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر یہ کبھی نہ بتا سکی کہ بابا سائیں نے یہاں بھیجنے سے پہلے مجھ سے ایک شرط بھی رکھی تھی، اور جسے میں پورا بھی کر چکی تھی۔ میں نے اتنی بڑی بات جنید سے کیوں چھپائی؟ آخر میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ جو بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے جواب کا منتظر ہو، جیسے میری ہاں کا منتظر ہو، میں اسے کیا بتاتی کہ یہ ہاں تو میں کسی اور کے لیے بول چکی ہوں۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا دل مجھ سے یوں بغاوت کر ڈالے گا، مجھے جنید کمال مل جائے گا جس کے آگے دنیا کی ہر شرط، ہر روایت بے معنی تھی۔ مگر اب اسے بتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چاہے اس کا دل ٹوٹ جاتا، چاہے وہ اس محبت پر ماتم کرتا، مگر ایک دن تو ہم دونوں کو ماتم کرنا ہی تھا، تو آج ہی کیوں نہیں؟ اور جب میں نے اسے بتایا تو وہ کچھ دیر کے لیے تو گم سم مجھے دیکھتا رہا، جیسے اس کے پاس الفاظ نہ ہوں کہ وہ آگے کیا بولے۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی، جسے وہ شاید اپنی زندگی کی ساتھی مان چکا تھا، تسلیم کر چکا تھا، اس کے منہ سے ایسی بات سننا اس کا دل توڑ گیا۔ اور میں جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اس اذیت میں اسے مبتلا ہونا ہی پڑے گا۔ میں اپنی بات ختم کر کے بے جان قدموں سے وہاں سے اٹھی اور واپسی کی راہ لے لی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب پیچھے سے آواز نہیں دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری کافی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میں کافی کے آدھے کپ کے ساتھ اپنی محبت کا قصہ ختم کر چکی تھی۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، ایک بڑی سی چادر خود پر لپیٹے ہوئے۔ میرا ایک قدم گھر سے باہر تھا، دوسرا گھر کے اندر تھا۔ گھر کے اندر میری روایات تھیں، میری اقتدار تھیں، اور بابا جان کی وہ شرط جس نے میرے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اور گھر سے باہر صرف ایک چیز تھی جس کے آگے میں نے اپنے بابا سائیں کے اصولوں سے بغاوت کی تھی، اپنے خاندان کی باقی لڑکیوں کی زندگی کی ڈور جو میرے ہاتھ میں تھی، خود کو اس ڈور سے آزاد کیا تھا۔ اور وہ چیز میری محبت تھی، جو سامنے ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، مگر وہ خاموشی سے میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور اسے اس فیصلے کا احترام کرنا تھا۔ اور فیصلہ تو شاید میں بہت پہلے کر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے قدم، اس کمرے میں موجود صرف میں اور میرے بابا سائیں تھے۔ میں ان سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر ایک ایسی شرط رکھی کہ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے نزدیک میری تعلیم اور میرے خوابوں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ شرط تو مجھے کبھی نہ کبھی ماننا ہی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ بابا سائیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، بس مجھ سے میرے خواب نہ چھینیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے کل جب تم یونیورسٹی جاؤ گی تو تم اکیلی لڑکی نہیں جاؤ گی، بلکہ اپنے خاندان کی دوسری لڑکیوں کا مستقبل اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی۔ اگر تم نے ہمیں مایوس نہیں کیا تو اس خاندان کی دوسری لڑکیاں بھی جو گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی ہیں، وہ بھی اپنے خواب پورے کر سکیں گی۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم اپنی عورتوں کو گھر سے باہر بھیجیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، پر تم نے میری اس سوچ کو بدل دیا، اس لیے مجھے تم پر مان ہے، اور میری شرط ماننے کے بعد تو اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم مجھے پریشان نہیں کرو گی۔ میں سر جھکائے بابا جان کا حکم سن رہی تھی، اور میرا دل اس بات کو تسلیم بھی کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت میرا دل بالکل کورے کاغذ جیسا شفاف تھا، اس پر محبت کی پہلی بوند نہیں گری تھی، اس لیے یہ شرط مجھے اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے جمعے میں نے اپنے گھر میں ہی سادگی کے ساتھ ایک پیپر پر سائن کر دیے تھے۔ وہ صرف ایک پیپر نہیں تھا، وہ ایک نکاح نامہ تھا، اور میں سیماب کی منکوحہ بن چکی تھی۔ طے یہی پایا تھا کہ رخصتی میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ سیماب، جو میرا تایا جان کا بڑا بیٹا تھا، اس کی تعلیم بالکل واجبی سی تھی، وہ کسی حوالے سے میرا اہل نہیں تھا۔ مال و دولت میں چاہے وہ جتنا بھی زیادہ بلند ہو، مگر ایک انسان جو میری سوچ پر پورا نہ اترے، میرے سامنے اس کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں،
کیونکہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور انسان اپنے ہم سفر کو بھی اپنے جیسا ہی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کی سوچ آپس میں مل سکے، مگر وہ بالکل بھی میرے جیسا نہ تھا۔ پر مجھے بابا سائیں کا حکم ماننا ہی تھا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب، سائنٹسٹ بننے کا خواب، پورا کرنا تھا۔ اس لیے میں نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور اگلے دن یونیورسٹی میں اپنے خواب کی تکمیل کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مگر جب جنید کمال سے میرا سامنا ہوا تو مجھے لگا کہ کیا واقعی ایسے انسان بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جو ایک عورت کی رائے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ احترام جو میرا دین سکھاتا ہے۔ اسے اپنے دین کی بنیادی تعلیم اچھے سے یاد تھی، جو ہم خود کو سب سے بڑے دیندار سمجھنے والے بھول چکے تھے، کہ عورت کی رائے بھی قابل احترام ہوتی ہے، اور اس پر یوں دھونس جمانا، اسے اپنا غلام سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اور سیماب کی سوچ بالکل ایسی ہی تھی، وہ بس عورت پر حکمرانی کرنے کے لیے تھا۔ وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب وہ مجھے اپنی دسترس میں لے اور اپنے حکم کا غلام بنائے، کیونکہ اس کے سنگ رخصت ہونے کے بعد مجھے صرف اسی کے مطابق جینا تھا، اور اس زندگی کو میں جینا نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ فیصلہ صرف میرے دل کا نہیں تھا بلکہ دماغ کا بھی بن چکا تھا، کیونکہ تعلیم نے مجھے وہ شعور دیا تھا کہ مجھے اپنے اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی تھی۔ ایک طرف جنید کمال تھا جو اپنے آپ میں بے مثال تھا، جس کی نظروں میں احترام چھلکتا تھا، جو ایک باشعور انسان تھا جسے معلوم تھا کہ عورت بھی ایک انسان ہوتی ہے، اس کی پسند ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، اور اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی مرضی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ اور دوسری طرف سیماب تھا جو سراسر جنید کا الٹ تھا، جس کی نظر میں مرد عورت سے بہت بلند ہوتا ہے، اتنا بلند کہ وہ چاہے تو عورت کو جوتے کی نوک سے کچل دے اور اس کو جائز اور حق بھی سمجھے۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اب صرف محبت کی کسوٹی پر نہیں کر سکتی تھی، بلکہ میں صحیح اور غلط کے دوراہے پر آن کھڑی تھی، اور یہ پہچان مجھے میری تعلیم نے سکھائی تھی، جو میں نے آج تک پڑھی تھی اور جو میرے دین نے بھی مجھے بتائی تھی، جس سے میرے خاندان کے لوگ نابلد تھے۔ اس لیے میں نے ایک ایسا رسک لینے کا سوچا جو شاید میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے بابا سائیں سے اپنے حق کی بات کرنے کی ٹھان لی، مگر اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ ایک دم سے میرے مستقبل کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، کیونکہ جب میں نے جنید کمال کو اپنی شرط بتا کر کافی کا ادھورا کپ اور محبت کا پورا خاتمہ کر کے میں پلٹ گئی، اور اس کی آنکھوں میں مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں رقم تھیں، تو اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں دہل کر رہ گئی اور اپنے پورے قد کے ساتھ زمین میں دھنس گئی، کیونکہ سیماب نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ آج مجھے خود ڈرائیور کی جگہ لینے آیا تھا، اور شاید آج میری گھر واپسی ہمیشہ کی واپسی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو مارے ہتک کہ میں سرخ پڑ گئی، اور جنید کمال اس کی اس درجہ بدتمیزی پر ایک دم چونک گیا۔ شاید ایسے انسان سے اس کا پالا پہلی بار پڑا ہو جو عورت کی تذلیل کرنے میں PhD یافتہ تھا۔ وہ اپنی محبت کے روٹھ جانے پر سختے میں تھا، اوپر سے اس اچانک افتاد پر تو مزید دنگ رہ گیا، مگر اس نے پھر وہ کیا جو ایک غیرت مند انسان کرتا ہے، کیونکہ اس نے صرف محبت کے سبق ہی نہیں پڑھے تھے بلکہ حقوق انسانیت کے اسباق بھی اسے اچھی طرح سے یاد تھے۔ اس لیے اس نے ان کی پاسداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا اور سیماب کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ تبھی سیماب کے گنڈوں نے اس پر بندوق تان لی۔ میں ایسے تھی کہ جیسے بس اب جان نکلی کہ اب نکلی۔ تب وہ ان بندوقوں سے ڈرا نہیں تھا، بس میری آنکھوں میں التجا دیکھ رہا تھا جو میں اس سے کر رہی تھی کہ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ وہ عزت دار اور غیرت مند اپنے گنڈوں کے ہمراہ مجھے گھر لایا، کمرے میں بند کر دیا۔ میں جان چکی تھی کہ میں کیا غلطی کر بیٹھی ہوں، جس کی وجہ سے آج نہ صرف میں اپنی محبت سے دستبردار ہوئی تھی بلکہ اپنی تعلیم سے بھی ہو چکی تھی۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ سزا سنانے والی کوئی عدالت نہیں تھی کہ میں اپنی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکتی، بلکہ یہ سزا مجھے میرے کاغذی شوہر اور بابا سائیں نے سنائی تھی۔ 3 دن بعد میری بارات آنے والی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس گھر سے بارات نہیں بلکہ میرا جنازہ نکلے گا، کیونکہ اب مسئلہ صرف میری محبت کا نہیں بلکہ حق اور سچ کا بھی تھا۔
اس کمرہ عدالت میں سب خاموش بیٹھے تھے، بس میری طرف دیکھ رہے تھے، امید سے، یا شاید ان سب کی نظروں میں شک تھا، جیسے مجھ پر اعتبار نہ ہو۔ میں اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اور زخم زخم وجود سے اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو دبائے اپنی آواز کو بلند کرنے والی تھی، اپنے حق کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور شاید محبت کے لیے بھی، کیونکہ آج اگر آواز دب جاتی تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی منافق اور دوغلی لڑکی بن جاتی، جس نے آج تک جو سبق بھی پڑھے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اور مجھے یہ جنگ صرف اپنی محبت کے لیے نہیں لڑنا تھی، بلکہ اپنے اندر کی سچائی کے لیے بھی لڑنا تھی۔ اس لیے میں نے با آواز بلند کہہ دیا کہ میں سیماب شاہ سے خلا لینا چاہتی ہوں، اور کمرے میں بہت سارے چہرے سیاہ پڑ گئے، مگر ایک چہرہ چمک رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھ پر اور میرے فیصلوں پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ جنید کمال کا چہرہ تھا۔ میں اس قید خانے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، بابا سائیں سرخ انگارہ آنکھیں لیے حاضر ہوئے۔ میں نے انہیں امید سے دیکھا، کیونکہ میں ہی وہ لڑکی تھی جس نے ان کی عزت کو بلند کیا تھا۔ وہ میرے روبرو آئے، مجھے افسوس سے دیکھا، اور ایک زناٹے دار تھپڑ میری گال پر جڑا، اور میں جو ان کو وضاحت دینے والی تھی، ان سے کہنے والی تھی کہ آپ کے بھتیجے نے کیسے میری تذلیل کی، سب کے سامنے مجھے اٹھا کر لایا، ایک دم اپنے باپ سے اس سے زیادہ ذلت سہ کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بے غیرت، تمہیں ذرا شرم نہ آئی اس خاندان کی عزت کو رولتے ہوئے؟ اس لیے تیری خواہش پوری کی تھی کہ تو اپنے عاشق کے ساتھ گل چھڑے منائے؟ یہ تعلیم لینے جاتی تھی تم؟ یہ سیکھا ہے تم نے کتابوں سے؟ آج کے بعد تمہارا یونیورسٹی جانا بند، جلا دی ہیں تمہاری کتابیں میں نے، اور 3 دن بعد تیری رخصتی ہے، سمجھی؟ شکر کرو کہ سیماب جیسے غیرت مند انسان نے تجھے پھر بھی قبول کر لیا، کہا کہ گھر کی عزت گھر میں رہے تو اچھا ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، مگر میرے لیے بے شمار سوال چھوڑ گئے۔ کیا میرا اس لڑکے کے ساتھ صرف بیٹھنا زیادہ غلط تھا، یا سیماب کا مجھے گنڈوں کی طرح سے وہاں سے اٹھا لانا زیادہ غلط تھا؟ کیا سیماب کا غیرت اور عزت کے نام پر ایک عورت کی بھرے مجمع میں عزت کو تار تار کرنا زیادہ غلط تھا، یا ایک جنید کا میری لاکھوں التجا پر اس کی غنڈہ گردی کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کرنا غلط تھا؟ میں جو ان سے کہنے والی تھی کہ بابا سائیں، میں تو آپ کی اقتدار کی خاطر آج اپنی محبت سے بھی دستبردار ہو گئی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور شاید اس فیصلے پر قائم بھی رہ پاتی، مگر سیماب کا یوں مجھے بے عزت کر کے گھر لانا اور بابا سائیں کا مجھے اس حد تک غلط سمجھنا میرے لیے ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب چھوڑ گیا تھا، اور وہ جواب تھا بغاوت۔ میں جو اپنا ایک قدم ابھی دہلیز کے اندر ہی رکھے سوچ رہی تھی، یا شاید سوچ چکی تھی، ایک دم سے پیچھے گھر کی جانب پلٹی اور گیٹ سے باہر والا قدم واپس گھر کی جانب موڑ لیا۔ جنید جو گاڑی میں بیٹھا مجھے امید سے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے جیسے اس کی امید ٹوٹی ہو، جیسے اس نے پہلی بار مجھ سے غلط امید لگائی ہو، جو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر کرچیوں کی صورت بکھری ہو۔ مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں واپس گھر کی جانب بھاگی اور اپنے لاؤنج کے دروازے تک آئی۔ میری آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو چکے تھے۔ میں نے جو فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے میں جس نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے اس انسان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں زور سے اس کے سینے سے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ماں تھی، جو بہت پہلے سے یہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی یہ بیٹی ان عورتوں سے مختلف ہے جو غیرت کے نام پر اپنی خوشیوں، خوابوں اور اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم رکھی گئی ہیں۔ میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے ان تینوں چیزوں سے بغاوت کی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگی ان کو الوداع کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج تم نے صرف خود کو ان جھوٹی روایتوں سے آزاد نہیں کرنا، بلکہ اس خاندان کی عورتوں کو بھی کرنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا سکھانا ہے۔ اور میں ان کی بات کو پلو سے باندھ کر گھر کی دہلیز پار کر گئی، کیونکہ میں یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، اور آج اس عدالت میں بیٹھ کر میں اپنے اس فیصلے پر مہر ثبت کر چکی تھی۔ مجھے ان جھوٹی روایتوں میں جکڑ کر زندگی نہیں گزارنا تھی۔ اس زندگی پر میرا بھی حق تھا،
اور یہ حق مجھے میری محبت نے نہیں، تعلیم نے دیا تھا۔ سیماب نامی غیرت مند انسان کی زندگی سے نکل کر میں نے ایک دم کھلی ہوا میں سانس لیا تھا۔ میں نے خلا کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کا ذمہ بھی قانون سے کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے غیرت کے نام پر قتل کر کے دوسری لڑکیوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جانا تھا، اس لیے میں قانون کی حفاظت میں تھی۔ اس رات میں جب جنید کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے نکلی تھی تو اس نے مجھے ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ یہ اس کی خالہ کا گھر تھا جو ایک NGO چلاتی تھی، جس میں مظلوم لڑکیوں کو اپنے حق کے لیے جینا سکھایا جاتا تھا۔ میں عدالت پہنچنے سے پہلے تک وہیں رکی تھی، اور پھر آج خلا کے بعد جنید سے نکاح ہونے تک وہیں ٹھہری تھی۔ آج جنید سے میرا نکاح ہونا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں محبت کے حصول پر زیادہ خوش تھی یا اپنی آزادی اور خود مختاری پا کر اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے حق کی لڑائی میں جیت کر میں سرشار تھی۔ پہلی بار ایک پنجرے سے آزاد چڑیا کی مانند سانس لے رہی تھی، اور میری اس جنگ میں جنید نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اپنے خاندان کی لڑکیوں اور خود اپنی بہنوں کو اس گھٹن زدہ ماحول سے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ان کی سوچ پر ان جھوٹی روایتوں کے اتنے سخت پہرے تھے کہ سوائے شعور کی چابی کے وہ کبھی نہیں کھل سکتے تھے، اور وہ چابی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی محبت اور عاشق کے لیے اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی اور اپنے خاندان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا تھا، اور الٹا اپنے اس عمل کو حق کے لیے لڑنا کہہ کر خود کو الزام سے بری کر رہے ہوں، ان لوگوں کے لیے بس اتنا کہوں گی کہ شعور اور فہم والی چابی سے آپ کی فرسودہ سوچ کا تالا کھلے گا، اور یہ چابی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔